بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو سناؤں گی پہلے پارے کے 10ویں رکوع کا ترجمہ اور تفسیر بھی ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اسی طرح قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اور لوگوں کو اچھی باتیں کہنا، نمازیں قائم رکھنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا، لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ تم سب پھر گئے اور منہ موڑ لیا۔ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ آپس میں خون نہ بہانا، قتل نہ کرنا اور آپس والوں کو جلائے وطن نہ کرنا، تم نے اقرار کیا اور تم اس کے شاہد بنے، لیکن پھر بھی تم نے آپس میں قتل کیا اور آپس کے ایک فرقے کو جلا وطن بھی کیا اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ان کے خلاف دوسرے کی طرف طاری کی۔ ہاں، جب وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئے تو تم نے ان کے فدیے دیے، لیکن ان کا نکالنا جو تم پر حرام تھا اس کا کچھ خیال نہ کیا۔ کیا بعض احکام پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ تم میں سے جو بھی ایسے کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو کہ دنیا میں رسوائی اور قیامت کے دن سخت عذاب کی مار۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے، ان کے نہ عذاب کا ہلکے ہوں گے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ ان آیات میں پھر وہ عہد بیان کیا جا رہا ہے جو بنی اسرائیل سے لیا گیا، لیکن اس سے بھی انہوں نے اعراض ہی کیا۔ اس عہد میں اولاً صرف ایک اللہ کی عبادت کی تاکید ہے جو ہر نبی کی بنیادی اور اولین دعوت رہی ہے۔ اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے۔ اللہ کی عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر والدین کی اطاعت و فرما برداری اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید سے واضح کر دیا گیا ہے کہ جس طرح اللہ کی عبادت بہت ضروری ہے، اسی طرح اس کے بعد والدین کی اطاعت بھی بہت ضروری ہے اور اس میں کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن میں متعدد مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر والدین کی اطاعت کا ذکر کر کے اس کی اہمیت کو واضح کر دیا ہے۔ اس کے بعد رشتہ داروں، یتیموں اور مساکین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید اور حسن گفتگار کا حکم ہے۔ اسلام میں بھی ان باتوں کی بڑی تاکید ہے کہ جیسے کہ احادیث سے واضح ہے، اس عہد میں اقامت الصلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کا بھی حکم ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں عبادتیں پچھلی شریعتوں میں بھی موجود رہی ہیں، جن سے ان کی اہمیت واضح ہے۔ اسلام میں بھی یہ دونوں عبادتیں نہایت ہی اہم ہیں، حتیٰ کہ ان میں سے کسی ایک کے انکار یا اس اعراض کو کفر کے مترادف سمجھا گیا ہے، جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے عہد کے خلافت میں مانعین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کرنے سے واضح ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انصار جو اسلام سے قبل مشرک تھے کہ دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، ان کی آپس میں آئے دن جنگ رہتی تھی۔ اسی طرح یہود مدینہ کے 3 قبیلے تھے، بنو کنانہ، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ یہ بھی آپس میں اپنے حلیفوں ساتھیوں کی مدد کرتے اور اپنے ہی ہم مذہب یہودیوں کو قتل کرتے، ان کے گھروں کو لوٹتے اور انہیں جلا وطن کر دیتے، حالانکہ تورات کے مطابق ایسا کرنا ان کے لیے حرام تھا۔ لیکن پھر انہی یہودیوں کو جب وہ مغلوب ہونے کی وجہ سے قیدی بن جاتے تو فدیے دے کر چھڑاتے
اور کہتے کہ ہم تو تورات میں یہی حکم دیا گیا ہے۔ ان آیات میں یہودیوں کی اس کردار کو بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے شریعت کو موم کی ناک بنا لیا تھا، بعض چیزوں پر ایمان لاتے اور بعض کو ترک کر دیتے، کسی حکم پر عمل کر لیتے اور کسی وقت شریعت کے حکم کو کوئی اہمیت ہی نہ دیتے۔ قتل، اخراج اور ایک دوسرے کے خلاف مدد کرنا ان کی شریعت میں بھی حرام تھا۔ ان امور کا تو انہوں نے بے محابہ اور ارتکاب کیا اور فدیہ دے کر چھڑا لینے کا جو حکم تھا اس پر عمل کر لیا، حالانکہ اگر پہلے تین کاموں کا وہ لحاظ رکھتے تو فدیہ دے کر چھڑانے کی نوبت ہی نہ آتی۔ یہ شریعت کے کسی حکم کے مان لینے اور کسی کو نظر انداز کر دینے کی سزا بیان کی جا رہی ہے۔ اس کی سزا دنیا میں عزت و سرفرازی کی جگہ جو مکمل شریعت پر عمل کرنے کا نتیجہ ہے، ذلت اور رسوائی، اور آخرت میں ابدی نعمتوں کے بجائے سخت عذاب ہے۔ اس سے معلوم ہوا ہے کہ اللہ کے ہاں وہ اطاعت مقبول ہے جو مکمل ہو۔ بعض باتوں کا مان لینا یا ان پر عمل کر لینا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ اب اس کی کچھ باتیں قرآن میں، کچھ احکام، کچھ حکم مان لو، کچھ چھوڑ دو، تو ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ آیت ہم مسلمانوں کو بھی دعوت اور غور و فکر دے رہی ہے کہ کہیں مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی کی وجہ بھی مسلمانوں کا وہی کردار تو نہیں جو یہ ان آیات میں گزرا ہے۔ فَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِ بِالرُّسُلِ کے معنی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد مسلسل پیغمبر آتے رہے، حتیٰ کہ بنی اسرائیل میں انبیاء کا یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پر عمل کرنے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، غور و فکر کرنے کی اور سمجھ کر پڑھنے کی، اپنی زندگی میں اس کو لاگو کرنے کی طاقت دے، توفیق عطا فرمائے، ہدایت دے، اور تب تک آمین ثم آمین۔